آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے لے کر 113 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قال کہا الملأ سرداروں نے، من قوم میں سے، فرعون کی، ان بے شک، هذا یہ، لساحر البتہ جادوگر ہے۔ مصر کا جادو زمانہ قدیم سے مشہور چلا آتا ہے۔ اس وقت مصر علوم سحر و کہانت کا مرکز تھا۔ علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار بولے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی بڑی حیران کن تھیں، اس لیے فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ شاید ملک و ریاست کے طلبگار ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یرید وہ چاہتا ہے، ان کے، یخرجکم وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تو کیا، تأمرون تم حکم مشورہ دیتے ہو۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں زمین سے نکال دے۔ لوگوں کو اللہ کے نبیوں سے بدظن کرنے کے لیے جابر قسم کے لوگوں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے خلاف ملک گیری کا جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں۔ دیکھو اور اس شخص کی بات مان لی تو یہ تمہیں ملک بدر کر دے گا اور خود تمہارے علاقے پر قبضہ کرے گا۔ اس ملک کے اصل مالک تم ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہیں یہاں اقتدار حاصل ہے، مگر یہ شخص اپنا تسلط چاہتا ہے، لہذا اس سے خبردار رہنا اور اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ہر مسئلے اور نبی کے بارے میں یہی پروپگنڈا کیا گیا۔ مشرکین مکہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے۔ شق القمر کا معجزہ دیکھا تو کہنے لگے اس شخص نے جادو کر دیا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے بھی یہی ہتھیار استعمال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سحر اور آپ کو ماہر کا خطاب دیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت دیں، گویا بندوں کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرائیں۔ انبیاء علیہم السلام کے فرائض منصبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ رسومات باطلہ کو مٹائیں اور لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی کو ختم کریں۔ معرفت الہی کے بعد دوسرے امور کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرتی نظام بھی درست کرتی ہے اور جہاد کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے، مگر نبی کا بنیادی مقصد ملک گیری نہیں ہوتا بلکہ ملکی اصلاح ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سلسلہ انبیاء میں صرف چند ایک ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی جل شانہ نے نبوت رسالت کے ساتھ ساتھ خلافت عرضی بھی عطا فرمائی، وگرنہ اکثر و بیشتر انبیاء علیہم السلام کا مشن
اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کی اصلاح تک محدود رہا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ دین حق کو قبول کرے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو پھر نبی کو تخت حکومت پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اغیار کے نظام کی جگہ اللہ کا مقرر کردہ نظام آ گیا تو نبی کا مشن پورا ہو گیا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے حکم دیا کہ حکومت انہی کے پاس رہنے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ غرض کہ نبی کا کام سلطنت پر متمکن ہونا نہیں ہوتا، اور اگر باطل رسومات کو مٹانے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہو تو پھر ایسی جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جو تبلیغ کے ذریعے اور ضرورت ہو جہاد کر کے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن خاشرین۔ قالوا انہوں نے کہا، ارجہ انتظار میں رکھو اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج دو، فی المدائن شہروں میں، خاشرین اکٹھا کرنے والے۔ بہرحال سربر آوردہ لوگوں نے یہ پروپگنڈا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ فماذا تامرون، اب بتلاؤ تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی موسیٰ کی تحریک کا کیا جواب دینا چاہتے ہو۔ قالوا تو ان لوگوں نے کہا، ارجہ و اخا، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کچھ مدت مہلت دو، وہ خوفزدہ تو ہو چکے تھے، کہنے لگے اس معاملہ میں جلدی نہ کرو، اس دوران میں وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ اور مختلف شہروں میں آدمی بھیجو۔ آگے فرمایا یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، یَأْتُوکَ وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بِكُلِّ ہر، ساحر جادوگر، علیم ماہر کو، یاتوک بکل ساحر علیم جو ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون اور فرعونیوں کو واقعی یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس ملک میں انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کی وجوہ کئی تھیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں رہ کر تربیت پائی تھی، فنون جنگ سیکھے تھے، بلکہ ایک دفعہ حبش پر چڑھائی کے دوران انہیں سپہ سالار بنا کر بھی بھیجا گیا۔ وہ کامیاب حکمران واپس آئے تھے، وہ جرأت مند، دلیر اور مضبوط قد و قامت کے مالک تھے، اور ان کی صداقت کے سب لوگ معترف تھے۔ دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت بھی کر دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، جسے تم بھی رب اکبر تسلیم کرتے ہو، نیز یہ کہ میں بعینی وہی بات کر رہا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے کہی ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ کے معجزات نے فرعون اور فرعونیوں سب کو مرعوب اور دہشت زدہ بنا دیا تھا، اور ان لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا تو یہ محض ایک طفل تسلی یا دل کے بہلاوے، وقت کو ٹالنے اور عوام الناس کو اندھیرے میں رکھنے کی غرض سے کہی گئی کہ شاید کچھ مدت گزرنے پر حالات کوئی دوسرا رخ اختیار کر جائیں، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی جادوگر نہ کبھی کوئی سیاسی انقلاب لایا ہے، نہ لا سکتا ہے، جس طرح آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑا عروج حاصل ہے۔ قدیم زمانے میں نجومیوں اور ساحروں کی بڑی قدر و منزلت تھی، جس طرح موجودہ زمانے میں مختلف امور میں فنی ماہرین کے مشورے کے بغیر حکومت کوئی کام شروع نہیں کرتی۔ اس زمانے میں زمام حکومت میں ساحروں کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، حکمران ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ زیر بحث آیا تو سربر آوردہ لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے قابل ساحر موجود ہیں، انہیں اکٹھا کر کے ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا کھیل دکھایا ہے تو اس کا مقابلہ ماہر جادوگاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کے کارندے مختلف شہروں میں بھیجے گئے اور جادوگروں کو بلایا گیا۔ بڑے بڑے جادوگر دور دراز علاقوں سے بما اپنے ساز و سامان کے اکٹھے ہو گئے۔
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء اور آئے السحرۃ جادوگر فرعون کے پاس قالو وہ کہنے لگے ان بے شک لنا ہمارے لیے لا اجرن البتہ اجر انعام ہوگا ان اگر کننا ہوئے نحن ہم غالبین غالب ملک کے مشہور اور ماہر جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اگر ہم مقابلے میں غالب آ گئے جیت گئے فتح حاصل ہو گئی تو ہمیں انعام تو ضرور ملے گا قال نعم فرعون نے کہا صرف انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ اس کے علاوہ تمہیں میرے دربار کا تقرب بھی حاصل ہوگا اور میرے یہاں تمہاری بہت زیادہ قدر و منزلت اور عزت افزائی ہوگی قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون نے کہا صرف انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ اس کے علاوہ تمہیں میرے دربار کا تقرب بھی حاصل ہوگا اور میرے یہاں تمہاری بہت زیادہ قدر و منزلت اور عزت افزائی ہوگی وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرعون چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور یوں کہنے لگے قالوا ان لنا لأجرا بے شک ہمارے لیے کوئی معاوضہ یا اجر ہوگا ان کننا نحن الغالبین اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے بس یہی وہ موڑ ہے جہاں آ کر نبی اور ساحر میں امتیاز ہوتا ہے ساحر خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں پیسے کی خاطر کرتے ہیں دولت کی خاطر کرتے ہیں عہدوں کی خاطر کرتے ہیں ان جادوگروں نے بھی کہا کہ ہم دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں تکالیف برداشت کی ہیں وقت دیا ہے زیادہ راہ خرچ کیا ہے ہمیں محنت کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا یا نہیں یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک نبی کریم علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق کاملہ نصیب فرما اور ہمیں آپ کے اتباع کامل نصیب فرما اور نافرمانی کا جو انجام گزشتہ اقوام نے دیکھا ہم اس سے محفوظ فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین